کچھ چیزیں ہماری زندگی کے اندر اس طرح سے ہوا کرتی ہے کہ اگر ان کا استعمال نہ کیا جائے تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، لیکن لوگوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ یہ ہونا بھی ضروری ہے، فلاں چیز ہونا بھی ضروری ہے، کہ اگر یہ چیز نہیں ہوئی تو ہماری زندگی ادھوری ہے، اور اسی کا دوسرا نام نفسانی خواہش ہے۔ انسان کو ہر حال میں قناعت پر راضی رہنا چاہیے کہ جتنا ہے اس پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ برکت ظاہر فرماتا ہے، اور پھر اسی صبر کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ قناعت کی طفیل اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر برکت کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہ جو بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، حضرت تنخواہیں آتی ہیں، آئی پتہ چلا کہ آج 1 تاریخ کو تنخواہ آئی، لیکن کہاں گئی یہ پتہ نہیں چلا۔ مہینے کے ہزاروں کما لیتے ہیں، لیکن وہ رقم کہاں جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے جو چیز ضروری نہیں تھی اس کو بھی ضروری سمجھ لیا۔ ضروریات زندگی ایک الگ چیز ہے اور نفسانی خواہشات پر چلنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جو چیز ضروری نہیں تھی اس کو ہم نے ضروری سمجھ لیا۔ مثال کے طور پر فون ہی کو لے لیجئے کہ اس کی ضروریات کم پیسے والے فون میں بھی پوری ہو سکتی ہیں، لیکن محض دکھلاوے کی خاطر، نمود کی خاطر مہنگا فون لیتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں تو کہیں اتنے ہزار کا فون ہے، اتنے لاکھ کا فون ہے۔ اس سے بے برکتیاں آتی ہیں۔ تھوڑے پر راضی رہنا اور جس چیز سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے بس اس پر راضی رہنا، اس سے جو ہے وہ رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قناعت پر راضی رہنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کثیر کماتے ہیں لیکن بچتا کچھ نہیں ہے، اس کا نام برکت نہیں ہے۔ برکت کے 2-3 مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ بھئی ایک برکت تو یہ ہے انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری ضروریات کو پورا کر سکے، بڑا کام آ گیا، اب یہ ہے کہ اب یہ کام بھی جو ہے پورا کرنا ہے لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ان کے کاموں کو نکال دیتا ہے، اور کہاں سے آتا ہے کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرما دیتا ہے۔ اس کا نام بھی برکت ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کام بنا دیتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہے تو پیسہ تھوڑا سا، لیکن اس تھوڑے سے پیسے میں اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ اس کے سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا نام بھی برکت ہے۔ اور ایک چیز ایسی ہے کہ جب موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مال کو بڑھا دیا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کی جو ہے ضرورت پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا نام بھی برکت ہے۔ تو برکت کے یہ 2-3 مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے مال میں برکت بھی مانگنا چاہیے۔ جب کثیر مال مانگو تو ساتھ میں اللہ سے یہ بھی دعا کرو، اللہ اس میں برکت عطا فرمانا، مجھے برکت والا مال عطا فرما، اور ایسا مال عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو۔ ورنہ بہت سے لوگ مانگتے بھی صحیح نہیں ہے، بس مال مانگ لیتے ہیں، آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اب یہ اس کے لیے آزمائش بن گیا، جسے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دے کر کے بھی آزماتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان غرور اور گھمنڈ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے تاریخ کے اندر کئی قصے لکھے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو بہت کچھ نوازا تھا، لیکن وقت آنے پر سب کچھ ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو کچھ بول پسند بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ مالدار لوگ اپنے غرور میں آ کر کے، اپنی انا میں آ کر کے کچھ ایسے بول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لیتا ہے۔ ایک شخص تھا، پڑوس کے ملک کے اندر، اس کے پاس کثیر مال و دولت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خوب عطا فرمایا تھا۔ یوں لکھا ہے کہ 3 ریلوے اسٹیشن خود اس کی زمین پر بنے تھے، اتنا کثیر مال تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں کھڑا ہوا تھا، دوستوں نے شکایت کی کاروبار کی، کاروبار نہیں چلتا ہے، پیسے نہیں ایسا ہے۔ تو اس نے غرور کے لہجے میں کہا، ارے ننگے بھوکو، تم تو بس یہی سوچتے رہتے ہو کہ پیسہ کہاں سے آئے، میرے پاس تو اتنا ہے کہ میں سوچتا رہتا ہوں کہاں لگاؤں۔ یہ اس کی زبان سے نکلا۔ خیر، بیمار ہوا، رفتہ رفتہ کنڈیشن اس کی بیماری کی حالت سے خراب ہوئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا ایک لڑکا تھا، یہ دولت ساری کی ساری اس کے ہاتھ میں ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو اس کے دوست تھے وہ برے دوست تھے، وہ اس کے ساتھ لگ گئے۔ ایسے ہوتا ہے نا، جو مالدار ہوتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، جیسے پیسے ختم ہوا تو کون اور میں کون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھے مصاحب کی بھی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اچھا دوست عطا فرما، اچھی صحبت والا دوست عطا فرما۔ یہ نہیں کہ دوست ایسے ملے کہ تمہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ اس لیے اچھے مصاحب کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں۔ خیر، اس کے دوست یار بہت ہی عجیب و غریب تھے۔ کہا کہ اتنا سارا مال و دولت ہے، انجوائے کرتے ہیں، جیسے کہ لوگوں میں آج کل ہے نا، مال ہے تو یوں نہیں کہ کسی غریب کی مدد کر دے، کسی کی شادیاں کرا دے، یا کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دے۔ نہیں، بس مال ہمارا ہے تو ہمارا ہی ہے، ہم کسی کی ضرورت پوری نہیں کریں گے، ہمارا ہے، ہم نے کمایا ہے۔ یہ جو ہم بولتے ہیں یہی انا ہے، اسی کا نام انا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی چیز کبھی ناپسند آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ موقع پر سب کچھ چھین لیتا ہے۔ تو اس کے دوست بھی بڑے شریر قسم کے تھے۔ رفتہ رفتہ اس کو شراب نوشی میں مبتلا کر دیا، اس کو جوئے کے اندر اور سٹہ بازاری میں لگا دیا۔ کبھی کہاں فلاں ملک کی سیر کرنی چاہیے، فلاں جگہ جانا چاہیے۔ خیر، اس طریقے سے اس کا دھیرے بینک بیلنس ختم ہوا۔ اس کے بعد جو زمینیں تھی باپ کی وہ ساری کے ساری ختم ہو گئی، یہاں تک نوبت پہنچی کہ جس گھر میں وہ رہتا تھا وہ گھر بھی بک گیا، اور جس جگہ اس کے باپ نے غرور میں جو بولا تھا اس کے دوستوں کے سامنے کہ تم کیسے ننگے بھوکے ہو، ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہو پیسہ کہاں سے آئے، میں تو یہ سوچتا ہوں میرے پاس اتنا ہے میں کہاں لگاؤں، اسی جگہ پر اس کا بیٹا کھڑا ہو کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مال دے کر کے آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسا مال مت دے جو ہمارے لیے آزمائش کا سبب بن جائے، بلکہ شکر گزاری والا مال مانگے، اللہ تعالیٰ سے برکت والا مال مانگے۔ اور جب اللہ نے دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ سارا ہمارا ہی ہے، بلکہ اس میں دوسروں کی مدد کرنا بھی سیکھیں۔ ایک اور چھوٹا سا وظیفہ بھی بتاتے چلا جاؤں۔
ایک جگہ یہ بات پڑھی تھی کہ 25ویں پارے کی آیت کریمہ ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اولاً 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اس آیت کریمہ کو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اس آیت کریمہ کو 70 مرتبہ پڑھیں، 70 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھیں۔ اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد روزانہ کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ بے انتہا برکت عطا فرمائے گا۔